یہ تھے جناب منتظر علی صاحب جو بارگاہ حسین میں کلام پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں ایک اور مداح اہل بیت طاہر علی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور چند جملے پیش کریں. کہ دیکھ کر عباس کو یہ سوچا کرتے تھے حسین، دیکھ کر عباس کو یہ سوچا کرتے تھے حسین، کربلا کی دھوپ میں ایک پیڑ سایہ دار ہے، کربلا کی دھوپ میں ایک پیڑ سایہ دار ہے، کہ خود کو جو شہ کا آزادار بنا دیتا ہے، خود کو جو شہ کا آزادار بنا دیتا ہے، حق سے ایمان کا حقدار بنا دیتا ہے، خود کو جو شہ کا آزادار بنا دیتا ہے، حق سے ایمان کا حقدار بنا دیتا ہے. تو پرچم حضرت عباس اٹھا کر دیکھو، پرچم حضرت عباس اٹھا کر دیکھو، بے وفا کو یہ وفادار بنا دیتا ہے، بے وفا کو یہ وفادار بنا دیتا ہے. کہ خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں. تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں. اور جہاں پیتے ہو سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا،
جہاں پیتے ہو سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ عشق شبیر سے معمور بھی شرشار بھی ہے، عشق شبیر سے معمور بھی شرشار بھی ہے، میرا عباس سردار بھی سردار بھی ہے۔ عشق شبیر سے معمور بھی شرشار بھی ہے، میرا عباس سردار بھی سردار بھی ہے، اور اس کا دریا پہ بھی قبضہ ہے، پیاسا بھی ہے وہ، اس کا دریا پہ بھی قبضہ ہے، پیاسا بھی ہے وہ، طاقت ضبط بھی ہے، طاقت کردار بھی ہے، طاقت ضبط بھی ہے، طاقت کردار بھی ہے، تو ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے تو عباس علی لگتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے تو عباس علی لگتا ہے، ہاتھ کٹ جائے تو پھر جعفر تیار بھی ہے، ہاتھ کٹ جائے تو پھر جعفر تیار بھی ہے، ہاتھ رکھتا ہے تو عباس علی لگتا ہے، ہاتھ رکھتا ہے تو عباس علی لگتا ہے، ہاتھ کٹ جائے تو پھر جعفر تیار بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام شام میں بطی کے دو بنی سمام فرمائے پھر آپ کا تمام کہ نبی کے لال شہ مشرقین زندہ ہیں، نبی کے لال شہ مشرقین زندہ ہیں، وقار فاتح بدر و حنین زندہ ہے، نبی کے لال شہ مشرقین زندہ ہے، وقار فاتح بدر و حنین زندہ ہے۔ اب بتا رہے ہیں جہاں کوئی مجلس و ماتم، بتا رہے ہیں جہاں کوئی مجلس و ماتم، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے، کہ اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے گیا، اگر کوئی حسین سا سخی ملے تو لے گیا، جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا حسین ہے، جو اپنے گھر کی خاک میں بھی دے شفا حسین ہے، ابتدا حسین ہے، انتہا حسین ہے، شفا حسین ہے، ہر مرض کی دوا حسین ہے، تو عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے، بس اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے، بس اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ بتایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ بتایا نہ جائے گا، تو مذہب نہ ذات وقت نہ موسم کی بندشیں، مذہب نہ ذات وقت نہ موسم کی بندشیں، جو بھی در حسین پہ آیا نہ جائے گا، جو بھی در حسین پہ آیا نہ جائے گا، تو نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کلال، نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کلال، یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا، یہ سر علی کا ہے یہ جھکایا نہ جائے گا۔ کہ بتانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، تو جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں ہم دریا، اور جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو عباس نام کس کا ہے؟ وہ وفادار کون ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، کبھی سیلاب کبھی پیاس لکھا جاتا ہے، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، کبھی سیلاب کبھی پیاس لکھا جاتا ہے، تو میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے۔ اسی چار رشتوں کے ساتھ میں جناب شیر علی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور جملے پیش کریں۔ شہ کا غم قلب میں جس کے بھی اتر جائے گا، شہ کا غم قلب میں جس کے بھی اتر جائے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو جنت میں اتر جائے گا، شہ کا غم قلب میں جس کے بھی اتر جائے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو
जन्नत में मगर जाएगा। अब बाबे फिरदौस पे ठहरे हैं अली ओ ज़हरा, बाबे फिरदौस पे ठहरे हैं अली ओ ज़हरा। ए मुनाफिक तो बता बच के किधर जाएगा, ए मुनाफिक तो बता बच के किधर जाएगा। कि कोई सलमान, कोई मीसम, कोई अबू ज़र निकले, कोई सलमान, कोई मीसम, कोई अबू ज़र निकले, और जो भी निकले वो मुक़द्दर के सिकंदर निकले। कोई सलमान, कोई मीसम, कोई अबू ज़र निकले, और जो भी निकले वो मुक़द्दर के सिकंदर निकले। और ये जो असगर के लिए मांग रहे हैं पानी, ये जो असगर के लिए मांग रहे हैं पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। कि क्या बताऊं आपको खुशकिस्मती अब्बास की, क्या बताऊं आपको खुशकिस्मती अब्बास की। गोद में क्या बताऊं आपको खुशकिस्मती अब्बास की। फातिमा ज़हरा से है वाबस्तगी अब्बास की, फातिमा ज़हरा से है वाबस्तगी अब्बास की। गोद में ज़ैनब की देकर हट गई उम्मुल बनीन, गोद में ज़ैनब की देकर हट गई उम्मुल बनीन। करबला पे वक़्फ़ कर दी जिंदगी अब्बास की, करबला पे वक़्फ़ कर दी जिंदगी अब्बास की। और हमले अकबर में देखो नौजवानी की झलक, हमले अकबर में देखो नौजवानी की झलक। जुर्रते अस्कर में देखो कमसनी अब्बास की, जुर्रते अस्कर में देखो कमसनी अब्बास की। और दुश्मनों को खौफ है ज़ैनब को पर इत्मीनान, दुश्मनों को खौफ है ज़ैनब को पर इत्मीनान। जब तलक खेमों में है मौजूदगी अब्बास की, जब तलक खेमों में है मौजूदगी अब्बास की। और पार कर पाया न लश्कर एक हल्की सी लकीर, पार कर पाया न लश्कर एक हल्की सी लकीर। थी तो हल्की सी मगर खींची हुई अब्बास की, थी तो हल्की सी मगर खींची हुई अब्बास की। तशरीफ फरमा है वो फर्श अज़ा पे तशरीफ ले आए। ये जो फर्श अज़ा का मर्तबा है ये नसीब वालों को मिलता है। इसी के लिए रज़ा रिज़वी ने अपने चंद जुमलों में कहा कि जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की। फर्श अज़ा का मर्तबा क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबो बला जाना है। जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबो बला जाना है। तो अपनी जन्नत को जरा और सजा ले रिज़वान, इससे अच्छा तो मेरे घर का अज़ा खाना है। अपनी जन्नत को जरा और सजा ले रिज़वान, इससे अच्छा तो मेरे घर का अज़ा खाना है। इसी चंद जुमलों के साथ मैं जहादार अली मिर्जा साहब को आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और बारगाह हुसैन में चंद कलाम पेश करें। इस मर्शिदा को कायम रखे हुए हैं, उनको जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि की बहुत बहुत सारी दुआएं के इसी पर एक नज़्म है कि इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने पे यकीन, इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यकीन, जितना एक शय का आज़ादार लुटा देता है। करबला वालों से लो अपनी लगाए रखना, करबला वालों
अपनी लगाए रखना, उम्र भर फर्शे अदा दिल में बिछाए रखना, उम्र भर फर्शे अदा दिल में बिछाए रखना, अश्क एहसास की पलकों पे सजाए रखना, गम का माहौल तसव्वुर में बनाए रखना, गम का माहौल तसव्वुर में बनाए रखना, नफ्स को कुफ्र की जुल्मत से बचाए रखना, नफ्स को कुफ्र की जुल्मत से बचाए रखना, याद शबीर की ये शम्मा जलाए रखना, याद शबीर की ये शम्मा जलाए रखना, अपना इज़हार मुवद्दत है ये याद शबीर, ज़हन और दिल की तहारत है ये याद शबीर, वाक़दा रूह है इबादत है ये याद शबीर, रब की अनमोल अमानत है ये याद शबीर, इस अमानत को कलेजे से लगाए रखना, इस वक्त शबीर की ये शम्मा जलाए रखना, बहते दरिया के हरियाले पैगंबर की प्यार, बहते दरिया के हरियाले पैगंबर की प्यार, तमने सहरा में वो सहरा के बड़े घर की प्यार, तमने सहरा में वो बड़े घर की प्यार, वो सकीना की अतशबार मुस्तर की प्यार, वो सकीना की अतशबार मुस्तर की प्यार, निकली पड़ती थी दुआओं अली असगर की प्यार, प्यास को कर्ब का उन्मान बनाए रखना, याद शबीर की ये शम्मा जलाए रखना, ज़हन पर छाया रहे रंजो अलम का एहसास, ज़हन पर छाया रहे रंजो अलम का एहसास, रोज़े आशूरा के उस ज़ुल्म सितम का एहसास, कश्न लबों के उन दीदे नम का एहसास, सोने पाए नहीं जागा हुआ गम का एहसास, गम के एहसास को हर लम्हा जगाए रखना, याद शबीर की ये शम्मा जलाए रखना, जो चिड़ी तीर से उस मर्द सकीना की कसम, गम से छलनी जो हुआ उस दिले सका की कसम,
اس علمدار کے بازوئے بریدہ کی قسم اپنے ہاتھوں پہ علم ہاتھ اٹھائے رکھنا اپنے ہاتھوں پہ علم ہاتھ اٹھائے رکھنا یاد شبیر کی یہ شمع جلائے رکھنا ہو ضعیفی میں جوان قاسم و اکبر کے طفیل دکھ میں ہے لب تبسم میں علی اصغر کے طفیل زندگی کیا ہے یہ جانا ہے بہتر کے طفیل زندگی کیا ہے یہ جانا ہے بہتر کے طفیل حق میں جانا ہے شبیر کے اس در کے طفیل حق میں جانا ہے شبیر کے اس در کے طفیل اپنا سر اسی در پہ جھکائے رکھنا اپنا سر اسی در پہ جھکائے رکھنا یاد شبیر کی یہ شمع جلائے رکھنا سبھی مل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اس سلسلے کو جلد سے جلد بڑھاتے ہوئے میں مولانا حیدر عباس صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ حسین میں نذرانہ پیش کریں۔ کہ پہلے اسلام بچانے کی ضمانت دی ہے، پہلے اسلام بچانے کی ضمانت لی ہے، پھر محمد کے نواسے نے امامت لی ہے۔ پہلے اسلام بچانے کی ضمانت لی ہے، پھر محمد کے نواسے نے امامت لی ہے۔ تو آنے والا تھا پیاسا کوئی دریا کے قریب، اس لیے شاہ نے ایک رات کی مہلت دی ہے۔ آنے والا تھا پیاسا کوئی دریا کے قریب، اس لیے شاہ نے ایک رات کی مہلت دی ہے۔ اور شعور و فکر کی دولت حسین دیتے ہیں، شعور و فکر کی دولت حسین دیتے ہیں، میرے خیال کو وسعت حسین دیتے ہیں۔ شعور و فکر کی دولت حسین دیتے ہیں، میرے خیال کو وسعت حسین دیتے ہیں۔ تو فرشتوں آؤ چلو سیدہ کے آنگن میں، سنا ہے رسم برکت حسین دیتے ہیں۔ فرشتوں آؤ چلو سیدہ کے آنگن میں، سنا ہے رسم برکت حسین دیتے ہیں۔ تو اٹھایا تعزیہ شیخ کا مجھے سکون ملا، اٹھایا تعزیہ شیخ کا مجھے سکون ملا، کہ جیسے شانوں میں قوت حسین دیتے ہیں، کہ جیسے شانوں میں قوت حسین دیتے ہیں۔ سلام پڑھیں محمد علیہ چند سے سرداری وفا کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ دل عباس کی حسرت نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ دل عباس کی حسرت نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ خدا کے دین کی قسمت بدل جاتی تو کیا ہوتا؟ دل عباس کی حسرت نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ خدا کے دین کی قسمت بدل جاتی تو کیا ہوتا؟ تو نگاہ غیظ ہی
سرے مقتل اگر تلوار چل جاتی تو کیا ہوگا، دل عباس کی حسرت نکل جاتی تو کیا ہوگا۔ میں مرزا مبارک حسین صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ حسین میں چند شعر پیش کریں۔ عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل جواب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل جواب تھا۔ پانی کو قید کر لیا چھوٹی سی مشق میں، پانی کو قید کر لیا چھوٹی سی مشق میں، اور اپنی تشنگی کو سمندر بنا دیا۔ پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکست، پانی کو خود اسی کے علاقے میں دی شکست، عصر وفا خوراک کے اندر بنا دیا، عصر وفا خوراک کے اندر بنا دیا۔ اہل رضا یاد ہے وہ شام کا زندہ، اہل رضا یاد ہے وہ شام کا زندہ، قیدی تھے جہاں پر حرم شاہ شہید ہاں، فریاد نہیں کرتے تھے اطفال پریشان، فریاد نہیں کرتے تھے اطفال پریشان، روتی تھی کہیں بیٹھی ہوئی کوٹ جلی ماں، روتی تھی کہیں بیٹھی ہوئی کوٹ جلی ماں، ایک سمت بہن شہ کی رسن بستہ کھڑی تھی، ایک سمت بہن شہ کی رسن بستہ کھڑی تھی، ایک دوشی میں نادان سکینہ کھڑی تھی، چلاتی تھی رو رو میرے بابا نہیں آتے، چلاتی تھی رو رو میرے بابا نہیں آتے، بیمار تڑپتی ہے مسیحا نہیں آتے، کیوں مجھ سے خفا ہے شہ بطحا نہیں آتے، کیوں مجھ سے خفا ہے شہ بطحا نہیں آتے، کیوں بہرے مدد سید والا نہیں آتے، اس وادی غربت سے گزر جائے سکینہ، اس وادی غربت سے گزر جائے سکینہ، لوگو یہ دعا مانگو کہ مر جائے سکینہ، لوگو یہ دعا مانگو کہ مر جائے سکینہ، دیکھو میرے کانوں سے لہو اب بھی ہے جاری، دیکھو میرے کانوں سے لہو اب بھی ہے جاری، اور دروں کے ہیں سب زخم میری پشت کے کاری، عمودی نہیں سنتے ہیں فریاد ہماری، عمودی نہیں سنتے ہیں فریاد ہماری، کیا جانے کب آئے گی بہار کی سواری، کیا جانے کب آئے گی بہار کی سواری، جب مجھ کو نہ پائیں گے تو فریاد کریں گے، جب مجھ کو نہ پائیں گے تو فریاد کریں گے، امر جاؤں گی جب میں کو بہت یاد کریں گے، ایک ایک کو پھر بلاتی ہوں کہ آتا نہیں کوئی، اب بے کس کو مصیبت سے چھڑاتا نہیں کوئی، بے کس کو مصیبت سے چھڑاتا نہیں کوئی، کیا جانیے کیوں شکل دکھاتا نہیں کوئی، اب راتوں کو سینے پہ سلاتا نہیں کوئی، اب راتوں کو سینے پہ سلاتا نہیں کوئی، بابا ہے میں بھیا ہے میں موجود چچا ہے، بابا ہے میں بھیا ہے میں موجود چچا ہے، کیا جانیے کس جرم میں سب مجھ سے خفا ہے، روتی تھی سکینہ تو بابا ہوتا تھا کوہرام، روتی تھی سکینہ تو بابا ہوتا تھا کوہرام، اور دن کو تھا نہ چین اور نہ تھا رات کو آرام، اور کھانے سے نہ راحت نہ پانی سے کوئی کام، بس ذکر شہ جنو بشر صبح سے تا شام، بس ذکر شہ جنو بشر صبح سے تا شام، تھا
کچھ اتنا کہ نہ اٹھ سکتی تھی بچی تھا ذوق کچھ اتنا کہ نہ اٹھ سکتی تھی بچی مڑ مڑ کے درے زندان کی طرف تکتی تھی بچی مڑ مڑ کے درے زندان کی طرف تکتی تھی بچی چھا جاتا تھا جب چاروں طرف غم کا اندھیرا چھا جاتا تھا جب چاروں طرف غم کا اندھیرا راتوں کو بلکتی تھی وہ شبیر کی شیدا اور کہتی تھی جو ہوتا تھا کبھی غش سے اباقہ کہتی تھی جو ہوتا تھا کبھی غش سے اباقہ آئے تھے ابھی پاس میرے سید باغا ایک دن کسی عالم سفر کر گئی بچی جس گوشے میں سوتی تھی وہیں مر گئی بچی جس گوشے میں سوتی تھی وہیں مر گئی بچی چلائی یہ ماں کوکھ جلی اٹھ کے دہائی تو مر گئی افسوس مجھے موت نہ آئی زندہ میں لٹی ہائے غریبوں کی کمائی زندہ میں لٹی ہائے غریبوں کی کمائی اب بچی کو غریب الوطنی راس نہ آئی ماں عالم غربت میں کہاں جائے سکینہ ماں عالم غربت میں کہاں جائے سکینہ پردیس میں موت آئی تجھے ہو اے سکینہ کیا کرتے بجز صبر بھلا عابد دلگیر کیا کرتے بجز صبر بھلا عابد دلگیر آگے بڑھے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے زنجیر آگے بڑھے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے زنجیر میت کے قریب آئے تو یاد آ گئے شبیر میت کے قریب آئے تو یاد آ گئے شبیر کہتے تھے کہ لاؤ مجھے دو لاشیں ہمشیر کہتے تھے کہ لاؤ مجھے دو لاشیں ہمشیر دل نہ اٹھا ہوگا شہر قلعہ و شکن کا ہاتھوں پہ برادر کے جنازہ تھا بہن کا ہاتھوں کے برادر کے جنازہ تھا بہن کا محقل کی طرف مڑ کے کہا اے میرے بابا محقل کی طرف مڑ کے کہا اے میرے بابا ہے یاد مجھے دشت میں جب آپ تھے تنہا اس طرح کا ساحل کبھی دنیا میں نہ دیکھا اس طرح کا ساحل کبھی دنیا میں نہ دیکھا ہاں باپ کے ہاتھوں پہ تھا بے شیر کا لاشا ہاں باپ کے ہاتھوں پہ تھا بے شیر کا لاشا لیکن یہ غموں کی تصویر کہاں تھی لیکن یہ غموں یاس کی تصویر کہاں تھی ہاتھوں میں رسن پاؤں میں زنجیر کہاں تھی ہاتھوں میں رسن پاؤں میں زنجیر کہاں تھی ہاتھوں میں رسن جو بارگاہ حسین میں مرثیہ پیش کر رہے تھے آپ کی آنکھوں سے اشک نمودار ہو گیا ہوگا آخر یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ذکر حسین پر اشک نکلنا بدعت ہے تو اس کی دلیل میں دینا چاہتا ہوں کہ میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں جہاں جانے محترم حضرات ہر ایک مصرے کا توجہ کا طالب ہوں کہ میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں یہی انداز تو قاتل کا بتا دیتا ہے میرے اشکوں سے بھلا آپ پریشان کیوں ہیں یہی انداز تو قاتل کا بتا دیتا ہے تو اپنا دامن میرے اشکوں سے بچائے رکھیے یوں تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے اپنا دامن میرے اشکوں سے بچائے رکھیے یوں تو پانی ہے مگر آگ لگا دیتا ہے اسی چار جملے کے ساتھ میں سید امتیاز علی صاحب کو شامل
हो कहाँ, करबल अंधेरी हुई। आओ असगर छुपे हो कहाँ, करबल अंधेरी हुई। है कयामत का बेटा समा, करबल अंधेरी हुई। गोद खाली कहाँ जाऊंगी, रातों को घबराऊंगी। गोद खाली कहाँ जाऊंगी, रातों को घबराऊंगी। किसको दूंगी मैं अब लोरियां, करबल अंधेरी हुई। रोते रोते ये दिन ढल चला, शामे गरीबां हुई। रोते रोते ये दिन ढल चला, शामे गरीबां हुई। खाए अकबर ने रन में सिना, करबल अंधेरी हुई। खाए अकबर ने रन में सिना, करबल अंधेरी हुई। सोते सोते जो डर जाओगे, मुझको कहाँ पाओगे। सोते सोते जो डर जाओगे, मुझको कहाँ पाओगे। आओ गोदी में ले ये माँ, करबल अंधेरी हुई। आओ गोदी में ले ये माँ, करबल अंधेरी हुई। खाली झूला झुलाती रही, तुमको सुलाती रही। खाली झूला झुलाती रही, तुमको सुलाती रही। हाय कैसी दीवानी है माँ, करबल अंधेरी हुई। हाय कैसी दीवानी है माँ, करबल अंधेरी हुई। किससे रूठे खफा हो गए, प्यासे ही क्यों सो गए। किससे रूठे खफा हो गए, प्यासे ही क्यों सो गए। रात आई उठो मेरी जान, करबल अंधेरी हुई। रात आई उठो मेरी जान, करबल अंधेरी हुई। आओ असगर छुपे हो कहाँ। अब मैं मौलाना गालिब हुसैन साहब को आवाज दे रहा हूं कि वो आए और जिक्र हुसैन से नजराना पेश ना हाय गरीब हाय गरीब ना सलवा
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين محبوب الرب المشرقين ورب المغربين أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين فلعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وبلاجتهم وعدالتهم وعظمتهم على الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی قدر ماتم دارنے سے شہداء و مخاران مسلمین ہوگا دعائے فاطمہ الزہرا تمنا اپنے وجود. برادران ایمانی، امت محمدی اور ملت حیدریہ کے جانباز ساتھیوں، خدا بند عالم آپ حضرات کو چہردہ معصومین کے صدقے میں بلائے عربی و سماوی سے محفوظ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ دعائے فاطمہ بھی تمہیں ہو اور تمنائے زہرا بھی تمہیں ہو اور تمہیں سے اسلام کا فروغ ہونا ہے. عجب نہیں اس پر آشوب ماحول میں سارے عالم میں صرف اور صرف اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے مقصد حسین، پیغام حسین اور گریہ حسین پر لگام کسی جائے. تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ کسی بھی طرح سے مقصد حسین، پیغام حسین اور گریہ حسین کو نشر کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے. تو شاید یہی وجہ تھی کہ پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا، اے میرے حبیب دیکھو تم اپنے امتیوں سے کچھ نہ مانگنا، اور اگر یہ کچھ دینے پر بخیل ہوں تو ان سے مطالبہ مودت اختیار کرنا. کسی نے اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے معاف اختیار کر لیا تو کسی نے اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان و مال و آل سب کچھ قربان کرنے کا ارادہ کر لیا. ایک صلوات پڑھ لیں. آپ جس میں ہونے چاہتے ہیں یہ میں بہتر جانتا ہوں اور آپ بھی اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. اجر رسالت کے لیے پروردگار خوب مجھے رہا کا کچھ نہ مانگو، کوئی سوال نہیں. مسلسل اس آیت کے ذہن میں آیت تطہیر کے نام سے جو جانی اور پہچانی جاتی ہے آپ کے سامنے تھوڑے تھوڑے گوشے پہنچتے رہے. اور آج اس سلسلے کی بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آخری مجلس ہے. آج اس سلسلے کے بس ہماری آخری تقریر ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی محبت و آواز دی تو غالب الحاضر لبیک کہے گا. پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب
قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہر علیہ السلام سے نجاستوں کو دور رکھا جائے. تذکرہ اہل بیت ہمارے درمیان چل رہا ہے. کل ایک منزل پر آ کر میں ٹھہرا تھا. کل کی گفتگو سے ملوث کرتا ہوں چلوں. پروردگار نے قرآن مجید کو بشکل تحریر نازل کیا ہے. پروردگار تعالیٰ تبھی پیدا جاتے ہوئے آغاز کروں میں اپنی تقریر کا. پروردگار نے قرآن مجید نازل کیا ہے بشکل تحریر. تحریر کس کے سمجھ میں آتی ہے اور کتنی سمجھ میں آتی ہے یہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہے, میری تصدیق کریں گے کتنا کس کے سمجھ میں آتا ہے. مثال کے طور پر اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے برابر کے بھائیوں کی مثال دے دی جائے. ایک پرچے پر میں آپ کو لکھوں غالباً 8:30-9 بج رہے ہیں, رات کے کھانے کا وقت ہوتا ہے. میں اگر ایک پرچے پر لکھ کر دے دوں آپ نے کھانا کھا لیا تو مجھے انصاف سے بتائیے کیا آپ اس تحریر کا ہر لفظ کا معنی جانتے ہیں؟ لیکن میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں یہ آپ نہیں جانتے. آپ جانتے ہیں میں نے جو لکھا آپ نے کا مطلب آپ جانتے ہیں. کھانا کون نہیں جانتا؟ کھا لیا سارے معنی مفہوم سے آپ آشنا ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا کیا چاہتا ہوں پروردگار نے قرآن مجید کو تحریری شکل میں نازل کیا ہے. پتہ کیسے چلے پروردگار کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ میں نے تحریر لکھ کے دے دیا, آپ کیا سمجھیں گے؟ لہجہ بدلتا جاتا ہے, معنی بدلتے جاتے ہیں. توجہ دیجیے گا, لہجے کی تبدیلی سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کھانا کھا لیا, ایک معنی تو یہ ہو گئے. ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں بلکہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. سوال پوچھنا ہے کیوں ہوا کہ آپ نے کھانا کھا لیا. ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں, سوال نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کھانا کھا لیا. لہجہ بدلتا جائے گا, معنی بدلتے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے نہ سوال کر رہا ہوں نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بلکہ میں آپ پہ طنز کر رہا ہوں. آپ نے کھانا کھا لیا, لہجہ بدلتا جائے گا, معنی بدلتے جائیں گے. تو قرآن مجید تحریری شکل میں نازل ہوا تھا تو اس کا معنی کون بتائے, اس کا لہجہ کون بتائے؟ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار تو نے قرآن مجید تحریری شکل میں نازل کیا ہے, اس کا معنی کون بتائے گا, اس کا لہجہ کون بتائے گا؟ عجب نہیں پروردگار کہے میں نے قرآن مجید تحریری شکل میں نازل کیا ہے تو میں نے تو لہجے بھی نازل کر دیے ہیں. دیکھو میں نے دو لہجے نازل کیے, میں رحمان بھی ہوں, میں قہار بھی ہوں. رحمانیت کا لہجہ نبی بتائیں گے, قہر کا لہجہ علی بتائیں گے. رحمانیت کا لہجہ نبی بتائیں اور قہر کا لہجہ علی بتائیں. پہلے جملہ میں نے یہ تمام سے ربط کرتا ہوا آگے بڑھوں میں نے کہا تھا کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے, میں نے چاند و سورج کی بحث شیری تھی آپ کے سامنے جو نہیں تو ان کے لیے پیش کر دی ہے کہ پروردگار قرآن مجید میں مشابہت دے رہا ہے چاند و سورج کی. رسول خدا مولا کائنات سے سورج کی مثال پروردگار نے دی, رسول خدا سے مولا کائنات کی مثال دی چاند سے. تو میں نے کہا تھا اصول تشبیہ کی بنا پر کمتر نہ بھی مانے تو برابر, برابر اصول تشبیہ کی بنا پر. لیکن پروردگار نے دونوں کو معجزہ دے کر بھیج دیا. ایک نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتا دیا, ایک نے سورج کو پلٹا دیا. ان دونوں کی جب مشابہت دے رہا پروردگار, ہمیشہ جو بحثیں ہوتی ہیں, میں نے یہ جملہ کہا تھا, جو بحثیں ہوتی ہیں وہ چاند اور سورج پر بحثیں دونوں پر نہیں ہوتی ہیں بلکہ صرف ایک پر ہوتی ہیں.
اس پر صرف چاند پر بحثیں ہوتی ہیں، سورج پر کوئی بحثیں نہیں ہوتی۔ میں قربان جاؤں پروردگار کی تشبیہ پر بھی، قربان جاؤں اس کی تشبیہ پر، اس لیے کیونکہ پروردگار نے سورج کو ایک بنایا ہے، چاند کو 12 بنایا ہے۔ سورج کو ایک بنایا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جنوری کا سورج ہے یا محرم کا سورج ہے یا سفر کا سورج ہے، نہیں کہتا، بلکہ ہمیشہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یہ محرم کا چاند ہے، یہ سفر کا چاند ہے، یہ ربیع الاول کا چاند ہے، یہ جمادی الثانی کا چاند ہے، یہ جمادی الاولی کا چاند ہے، رجب کا چاند ہے، شعبان کا چاند ہے۔ ایک چاند پہ تو بحثیں ہونے لگتی ہیں جسے شوال کا چاند کہتے ہیں، اس پر زیادہ بحثیں ہوتی ہیں کہ شوال کا چاند آیا عید کا چاند نکلا یا نہیں نکلا، نکلا یا نہیں نکلا۔ یہ 12 چاند مقرر کیے، قائدی سے مشابہت دے دی، ایک علی کے نام سے منسوب ہے، ایک حسن کے نام سے منسوب ہے، ایک حسین کے نام سے منسوب ہے، ایک محمد کے نام سے منسوب ہے، ایک باقر کے نام سے منسوب ہے، ایک صادق کے نام سے منسوب ہے۔ 12 امام ہے، 12 چاند ہے، ان 12 چاند کے درمیان ایک قمر بنی ہاشم ہے۔ چاند کے درمیان ایک چاند ہے جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے گفتگو کرتے ہیں۔ قمر بنی ہاشم، آج یہ مجلس مخصوص ہے نا مولا عباس کے نام سے، قمر بنی ہاشم جسے کہتے ہیں، بہت بڑا کردار رہا قمر بنی ہاشم کا کربلا کے میدان میں، اور کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ اس میں سے مربوط ہو رہا ہوں، کیا فضیلت ہے مولا عباس کی، کیا کردار ہے، کیا کیریکٹر ہے، علم کتنا ہے، شجاعت کتنی ہے۔ مولا عباس کو لفظ شجاعت کے نام سے لوگ جانتے ہیں، لفظ وفا کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، شجاعت کے نام سے جانتے ہیں، بہادری جانتے ہیں، وفاداری جانتے ہیں۔ کتنے بڑے عالم تھے یہ نہیں جانتے۔ علمیت بس مختصر سے ایک جملے بتا دوں، کتنے بڑے عالم تھے مولا عباس یہ جان لے۔ مولا حسین کے لشکر میں جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو سب اپنے اپنے دوستوں کو دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے، تو جناب زینب نے امام حسین سے کہا سب کو بلا رہے ہیں، بھائیا آپ کیوں نہیں اپنے دوست کو لکھتے، آپ اپنے دوست کو کیوں نہیں بلاتے؟ مولا حسین نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا تھا جسے لوگ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، میں ایک نتیجے پر لے جا رہا ہوں، جسے لوگ ابن مظاہر کہتے ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے نام جب خط لکھا تو خط میں کیا لکھا کہ فخر الرجل کے نام سے خط لکھا۔ توجہ دیجیے گا، فخر الرجل کے نام سے خط لکھا۔ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جس کے لشکر میں سپاہی فخر رجل کہلاتا ہو، اس کے مسل میں اس کا علمدار کتنا بڑا عالم ہوگا، جس کا سپاہی فقیہ ہو اس کے لشکر میں علمدار کتنا بڑا عالم ہوگا۔ پھر اس کے بعد وفاداری، اور مولا عباس نے ایک پیغام دیا ہے، دیکھو کہ مجھے شجاعت کے نام سے جانتے ہو، شجاعت کہتے ہیں کسے؟ شجاعت بتائیے، کہ شجاعت کسے نہیں کہتے کہ ہر گام پر تلوار نیام سے نکال لی جائے، شجاعت کسے نہیں کہتے کہ ہر جگہ پر جنگ چھیڑ دی جائے۔ کہا بھائی شجاعت کہتے کسے ہیں؟ کہا شجاعت کسے کو کہتے ہیں کہ اگر لوگ لڑائی پر بلائیں، امام منع کرتے تو نفس میں کنٹرول کر لیا جائے۔ نفس میں کنٹرول کر لینا کا نام شجاعت ہے۔ صلوات میں نفس پہ کنٹرول کر لینے کا شجاعت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے بڑا بہادر وہی ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا۔
ہر انسان نفس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اور شاید یہی وجہ ہے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ بات آگے یہ جملہ دے کر آگے بڑھوں اپنے بچوں کے اور نوجوانوں کے لیے کہ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرشتوں کو اشرف المخلوقات نہیں کہا جاتا، جانوروں کو اشرف المخلوقات نہیں کہا جاتا۔ کیوں نہیں کہا جاتا؟ بھائی اس کے پاس عقل ہے، اگر عقل کی بنا پر اشرف المخلوقات ہے تو انسان سے زیادہ عقل فرشتوں کے پاس ہے۔ اگر خواہشات کے بنا پر ہے، خواہشات انسانوں سے زیادہ جانوروں میں پائی جاتی ہے، تو کس بنا پر پروردگار نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا دیکھو ان کے پاس صرف عقل ہے، جانور کے پاس صرف اور صرف شہوت ہے۔ شہوت کے معنی خواہشات کے ہوتے ہیں، جانور کے پاس صرف شہوت ہے، اور انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ توجہ دیجیے گا، اگر عقل کی بنا پر اشرف المخلوقات کہتا تو فرشتوں کو کہتا، شہوت کی بنا پر کہتا تو جانوروں کو کہتا۔ انسان کو دونوں چیزیں دے کر بنائی، کہا دیکھو اگر شہوت عقل پر غالب آ جائے تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، اگر عقل شہوت پر غالب آ جائے تو اشرف المخلوقات۔ یہ اشرف المخلوقات، یہ شرف ہے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کریں۔ مولا عباس کو بتائیں شجاعت اور بہادر بہادری کی سیروا سے، وفاداری مولا عباس کی نہیں، مولا عباس نے وفاداری سیکھی ہے جناب ابو طالب سے۔ جو وفاداری جناب ابو طالب میں تھی وہی وفاداری مولا عباس میں تھی۔ دلیل دوں، نہ کبھی جناب ابو طالب نے رسول کو تنہا چھوڑا، نہ مولا عباس نے امام حسین کو تنہا چھوڑا، ہر کام پر ساتھ ساتھ ہے۔ پھر ان کی نیابت کرنے کے لیے جناب ابو طالب کے بعد مولا کائنات رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر جہاں پر جان کا خطرہ آیا وہاں سے بستر رسالت سے نبی کو ہٹایا، علی کو لٹایا جناب ابو طالب نے۔ اتنی بڑی وفاداری کون کر سکتا ہے کہ اپنے بیٹے، اور وہی ساری چیزیں صفات جناب عباس میں پائے جاتے ہیں۔ بات کو سمیٹ دیا جائے، غالب الہوادی آپ کے دیار میں، آپ کی محبتوں کے دیار میں مصروں میں پیش کر دے رہا ہے خود اپنا کلام۔ ظالموں کے واسطے قہر خدا عباس ہے۔ کس اعتبار سے آپ اس کو سراہیں گے مجھے نہیں معلوم، کہ ظالموں کے واسطے پوری بات کو سمیٹ رہا ہوں، ساری شجاعت سمیٹ رہا ہوں، ساری وفاداری سمیٹ رہا ہوں انچن مصروں میں، کہ ظالموں کے واسطے قہر خدا عباس ہے، کربلا میں مرتضیٰ کا آئینہ عباس ہے۔ جو سمجھدار حضرات ہیں ان کے تک مصر پہنچ جائے، میں دعاؤں سے نواز دیجیے گا مجھے، کہ ظالموں کے واسطے قہر خدا عباس ہے، کربلا میں مرتضیٰ کا آئینہ عباس ہے۔ حسن مطلب سنیں، کربلا میں مرتضیٰ کا آئینہ عباس ہے، تو دین محسن دین محمد مصطفیٰ عباس ہے، ہاں ابو طالب کی طرح با وفا عباس ہے۔ بولتے ہیں محسن دین محمد مصطفیٰ عباس ہے۔ اب مثلا سنیں، محسن دین محمد مصطفیٰ عباس ہے، ہاں ابو طالب کی طرح با وفا عباس ہے۔ فوج باطل کہہ رہی تھی بھاگ کے جائیں کہاں، نہر سے میدان تک تو ہر جگہ عباس ہے۔ فوج باطل کہہ رہی تھی بھاگ کے جائیں کہاں، پرچم کا سورج پرچم کی استعداد کیا تھی وہاں پر۔ فوج باطل کہہ رہی تھی بھاگ کے جائیں کہاں، نہر سے میدان تک تو ہر جگہ عباس ہے۔ تو پرچم غازی کی ہیبت کر رہی تھی شامیوں، گھاٹ خالی کر دو ورنہ آ رہا عباس ہے۔ پرچم غازی کی ہیبت کر رہی تھی شامیوں، گھاٹ خالی کر دو ورنہ آ رہا عباس ہے۔ یہ مصرع فہم حضرات کے حوالے کرنے جا رہا۔ پرچم غازی کی ہیبت کہہ رہی تھی شامیوں، گھاٹ خالی
خالی کر دو ورنہ آ رہا عباس ہے تو ہاشمی تہذیب کا پیکر نہ کیوں آئے نظر رہنوانے راہ عقل رہنما عباس ہے ہاشمی تہذیب کا پیکر نہ کیوں آئے نظر وفاداری کسی اعتبار سے مدہ میں ملاحظہ ہے میں سارے مصرے چھوڑ دیا آخری مصرہ سنے مت دینا کہ ظالموں کے واسطے دہر خدا عباس ہے کربلا میں مرتضی کا آئینہ عباس ہے فوج باطل کہہ رہی تھی بھاگ کے جائے کہاں نہر سے میدان تک تو ہر جگہ عباس ہے پرچم غازی کی ہیبت کہہ رہی تھی شامیوں گھاٹ خالی کر دو ورنہ آ رہا عباس ہے ہاشمی تہذیب کا پیکر نہ کیوں آئی نظر رہنوان راہ عقل رہنما عباس ہے رہنوان راہ عقل رہنما عباس ہے تو دل نے غالب جب کہا کرداز پہ لکھو وفا لکھ کے جو دیکھا تو کیا دیکھا لکھا عباس ہے چھین لو فوج یزیدی سے ترائی عباس کر کے ساحل پہ بلادین چڑھائی عباس شہر حاضر ہو لڑو ایسی لڑائی عباس یاد خبر کیوں دوں کہہ دو کہ آئی عباس حکم زینب ہے وفائی کا بھرم رکھنا ہے ہاتھ کٹ جائے مگر اونچا عرب رکھنا ہے میرے ہاتھ دل نے غالب جب کہا کرتاس پہ لکھو دیکھے جو دیکھا تو کیا دیکھا لکھا عباس یہ وفاداری اس اعتبار سے رقم ہوتی ہے کہ جب لفظ وفا ذہن میں یا دہن پہ آتی ہے تو فوراً پورا ذہن مولا عباس کی طرف جاتا ہے اس سے بڑا کوئی وفادار نہیں تھا میں نے جملہ کہا تھا مولا عباس سے فضائل پڑھ رہا تھا میں یہیں پر مولا عباس کی وفاداری کس اعتبار کی وفاداری اگر دیکھی جائے تو ان کے جیسا کوئی نہیں ملے عباس نام ہی ہے کسی شخص کے اور انہی کا غم مناتے ہیں انہی کا جشن بھی مناتے ہیں اچھا جشن اور غم جب مناتے ہیں تو آج کل جو سوالات میڈیا پر یا لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ایک جملہ دیکھ لیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے کہ یہ عزاداری جو ہم کرتے ہیں اس کو سمجھ کے کیا جائے کیونکہ جو کام سمجھ کے کیا جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے سمجھ کے کیا جائے کہ ہم عزاداری کیوں کر رہے ہیں یہ ماتمداری کیوں کرتے ہیں یہ رات بھر کیوں جگتے ہیں سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں ثواب تو مل جائے گا کیونکہ پروردگار رحمان و رحیم ہے وہ کریم ہے کرم تو کر دے گا ثواب تو دے دے گا لیکن اگر ہم نے سمجھ کے اس کو کیا تو ثواب میں اضافہ ہو جائے گا کس طرح سے کہا اسی طرح سے جس طرح سے ایک عالم کی نماز اور جاہل کی نماز میں فرق ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے سنا ہو کہ عالم کی 2 رکعت نماز جاہل کی 70 رکعت کی نماز کے برابر ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ عالم جو ہے سمجھ کے سر جھکاتا ہے اس لیے اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ عزاداری سمجھ کے کرو تاکہ ہر ماتم کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے 70 گنا کا اضافہ ہو جائے سمجھ کے کریں سوالات اٹھتے ہیں یہ کیوں آخر کیوں ہوتا ہے یہ عزاداری یہ جلوس کیوں رات بھر چڑھنا آئیے ہم بتاتے ہیں کوئی حدیث کا سہارا نہیں نہ کوئی عقلی دلیل میں قرآن سے دلیل دینے جا رہا ہوں جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں اٹھائیں قرآن مجید اور کھولیں پہلا پارا اور دوسری سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں اور جا کر ترجمہ پڑھ جائے گا سورہ بقرہ میں ہے کیا یہ جناب موسیٰ کے زمانے کا واقعہ ہے جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان کا قتل ہو گیا
सारे कबीले वाले आए जनाब मूसा के पास और आन के कहा मूसा एक नौजवान का कत्ल हो गया है, पता नहीं चलता इसका कातिल कौन है, जाइए जरा पता लगा के बताइए, परवरदिगार से पूछिए कि इसका कातिल कौन है। जनाब मूसा आए कोहेतूर पर पूछा, परवरदिगार हमारे कबीले में हमारे उम्मतियों में से एक नौजवान का कत्ल हो गया है, उसका कातिल पता नहीं चल रहा। परवरदिगार ने कहा कि जाकर अपने कौम वालों से कह दो कि गोश्त का एक पार्चा लें, मकबूल के जिस्म मारे, मकबूल कातिल का नाम बता देगा। तवज्जे, मकबूल कातिल का नाम बता देगा। आए बताया, बड़े जिद्दी लोग थे, कहा मूसा ये तो नहीं बताइए वो गोश्त किसका हो। फिर जनाब मूसा गए, कहा परवरदिगार वो गोश्त किसका हो। फिर परवरदिगार ने कहा वो गोश्त गाय का होना चाहिए। आए और बताया कहा गोश्त गाय का होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर सवाल किया वो गाय कैसी होनी चाहिए, रंग कैसा हो। फिर गए, फिर पूछ क्या है, कहा ये बताइए वो बच्चे देने वाली हो बगैर बच्चे देने वाली हो। यानी बार बार अपने आलिम से, अपने हिदायती से सवाल करना अलामत यहूदियत है, शियत नहीं है। बार बार सवाल कर रहे हैं। सारी चीजें बता दी। सारे कबीले वाले रात रात भर टहल रहे हैं। जुमला सुने, रात भर टहल रहे हैं। रात भर पूरे कबीले वाले मिलकर उस गाय को ढूंढ रहे हैं। तवज्जो दीजिए, कातिल को नहीं ढूंढ रहे हैं, गाय को ढूंढ रहे हैं। वो गाय मिल जाए, वो गाय मिल जाए। कहा भाई रात भर टहल रहे हैं तो जनाबे मूसा की कौम पर फतवा क्यों नहीं लगाते। कहा कैसा फतवा। कहा भाई फतवा जो शियाने हैदरे कर्रार पे लगाते हो। ये रात भर शब्बेदारियां क्यों करते हैं, ये रात भर जुलूस क्यों निकालते हैं, ये रात भर क्यों जगते हैं। जाकर मूसा की कौम पर फतवा लगाए। ये रात भर क्यों टहल रहे हैं, पूरा कबीला क्यों टहल रहा है। पता चला, जवाब दिया कि एक कातिल का कत्ल हुआ है, एक मकतूल का कत्ल हुआ है। कातिल की खोज हो रही है, कातिल की पहचान ढूंढी जा रही है। कहा भाई वहां पर सिर्फ एक कत्ल हुआ है, सारी रात पूरी कौम वाले टहल रहे हैं। जहां पर एक कत्ल नहीं बल्कि 72 मकतूल के कातिल का पर्दाफाश होगा। सारी रात नहीं नहीं। फिर आए जनाब मूसा के पास थक कर, कहा नबी खुदा नहीं मिली। फिर गए बारगाह परवरदिगार में कोहितूर पर। जाने के बाद परवरदिगार तुम ही बता दो कहाँ मिलेगी गाय। परवरदिगार ने निशानी बताई, कहा फला कबीले में चले जाओ, वहां पर एक खूबसूरत नौजवान है, उसके हाथ में डंडा होगा, उसी के पास वो गाय है। गए सारे कबीले वाले, उस कबीले में गए, देखा उसी तरह से उसी हयूरे का वो नौजवान खूबसूरत, हाथ में डंडा भी है। उसके पास जाने के बाद पूछा, कहा तुम्हारे पास गाय कहाँ तो खड़ी है। देखा भाई जैसा परवरदिगार निशानी बताई थी वैसी गाय थी। तो पूछा इसको बेचोगे। कहा बेचोगे इसको। कहाँ बेचेंगे। कहा एक मिनट रुक जाओ, मैं अपनी वालदा से पूछ कर रहा हूँ, क्योंकि वो गाय उनकी उसकी वालदा ने उसको तोहफे में दिया था। गया अंदर, माँ से कहा मादरे ग्रामी कुछ लोग आए हुए हैं, गाय खरीदना चाहते हैं, क्या बेच दूं। कहा हाँ बेच दो, लेकिन उसकी उजरत ले लेना। तवज्जो, कहा उसकी उजरत ले लेना। अब यहाँ से अजली रसालत भी साबित हो गई, बगैर उजरत से कोई चीज काबिल कबूल नहीं होगी। अभी मैं बताता हूँ। कहा इसकी उजरत ले लेना, इसकी उजरत ले लेना। कहा उजरत क्या होगी, उजरत सुन लीजिए, जो हमारे ऊपर कमेंट्स होता है इसकी भी उजरत सुन लीजिए। कहा उजरत ये होगी, इस गाय की खाल में भरा हुआ सोना चाहिए। कहा इस गाय की खाल में भरा हुआ सोना। आए उनसे कहा कि इस गाय के खाल में भरा हुआ सोना चाहिए।
کہا ہمیں قبول ہے، قبول کر لیا. آئے اور آنے کے بعد گائے کو ذبح کی گئی. ذبح کرنے کے بعد گوشت کا پارچہ نکالا گیا. گوشت کا پارچہ نکالنے کے بعد مقتول کے جسم میں مارا گیا، لیکن مقتول نے قاتل کا نام نہیں بتایا. پھر بھی مقتول نے قاتل کا نام نہیں بتایا. پھر سارے لوگ حیران و پریشان. اے موسیٰ یہ کیسی بات ہے؟ تم نے جیسے جیسے کہا میں نے ویسے ہی ویسا کیا، لیکن ابھی تک اس نے مقتول نے قاتل کا نام نہیں بتایا. پھر جناب موسیٰ کوہ طور پر آئے. کوہ طور پر آنے کے بعد پروردگار کے حضور میں عرض کیا، پروردگار آپ نے جیسا جیسا کہا تھا ویسے ہی فعل انجام دیا، لیکن ابھی تک مقتول قاتل کا نام نہیں بتایا. پروردگار نے آواز دی، موسیٰ تم ایسا سوال کرتے ہو، یہ بتاؤ کیا اس کی اجرت ادا کرتی تھی؟ اس کی اجرت ادا کرتی تھی. یعنی پتا چلا کہ بغیر اجرت کے کوئی کام قابل قبول نہیں ہوتا. جب ایک مقتول قاتل کا نام نہیں بتا رہا ہے اجرت ادا کرنے کی بنا پر، تو بغیر اجر رسالت کا یہ پورا عالم اسلام کیسے کامیاب ہے؟ ایک سوال پڑھے محمد
اتنا ایک گائے کی کھال میں سونا سما گیا تو زمانہ مجھے جواب دے اسے معجزہ نہیں کہہ رہے ہو، یہ موسیٰ کے زمانے میں معجزہ ہو رہا ہے، گائے کی کھال پھیلتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، زمانہ اسے معجزہ نہیں کہتا، زمانہ کہتا ہے یہ کرم پروردگار ہے، یہ معجزہ پروردگار ہے، پروردگار کا قدرت ہے، پروردگار جب چاہتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، جب جس چیز کو چاہتا ہے سمیٹ دیتا ہے، تو بھائی میں بھی تو یہی کہتا ہوں پروردگار جب جس چیز کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، جب جس چیز کو چاہتا ہے سمیٹ دیتا ہے، پروردگار جب پھیلانے پہ آتا ہے تو اتنا پھیلاتا ہے کہ جس چادر میں ایک نہیں آتے اس میں 5 آ جاتے ہیں، جب سمیٹنے پہ آتا ہے تو اتنا سمیٹتا ہے پورا قرآن ایک نقطے پہ سمیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سمجھے تو زمانہ عظمت اہل بیت کیا ہے؟ جہاں سے کہو گے میں وہاں سے جواب دوں گا، جس جگہ سے کہو گے اس جگہ سے جواب دوں گا، قرآن سے کہو گے تو قرآن سے جواب دیا جائے گا، حدیث سے کہو گے تو حدیث سے جواب دیا جائے گا، عقل کے بنا پر کہو گے تو آپ ہم سے زیادہ نہیں ہیں۔ دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، عقل ہم سے زیادہ نہیں ہے، اگر عقل ہم سے زیادہ ہوتی تو بے عقلوں والی بات نہ کرتے۔ عقل میں بھی پیچھے ہو، بحث کر رہے ہیں، بہت زمانہ گزر گیا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، سرکار سوال ہوتا ہے 1400 برس گزر گئے ہیں، ابھی تک غم حسین منایا جا رہا ہے، 1400 سال گزر گئے بھائی، 100-200 سال نہیں، 1400 برس گزر گئے بھائی، آپ تو کم کر دو۔ دیکھو میں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں کہ اگر سوال کرو گے تو میں جواب دوں گا، لیکن اگر اشکال کرو گے تو میں لہجہ بدل دوں گا۔ کیوں کم؟ اگر کہا یہ کس لیے ہوتا ہے تو میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن اگر کہا اب بھی کیوں تو میں لہجہ بدل کے جواب دوں گا۔ جو سوال کرتے ہو 1400 برس گزر گئے، اب تک ذکر کربلا کر رہے ہو، بہت پرانی ہو گئی، اب تو بند کر دو، بہت پرانا غم ہو گیا، اب تو بند کر دو، اتنے سال گزر گئے، اب تو بند کر دو، اتنے عرصے گزر گئے، اب تو بند کر دو۔ میں کہوں گا اگر پرانے ہونے کی بنا پر ذکر حسین پرانا ہونے کی بنا پر کہہ رہے ہو بند کر دیا جائے تو آدم کا ذکر پرانا ہے یا کربلا کا تذکرہ پرانا ہے؟ توجہ دیجیے گا، مجھے زمانہ جواب دے کہ آدم کا ذکر پرانا ہے یا ذکر کربلا پرانی ہے، نوح کا تذکرہ پرانا ہے یا ذکر کربلا پرانی ہے، آدم کے ذکر پرانا ہے یا کربلا پرانی ہے، ابراہیم و اسماعیل کے قصے پرانے ہیں یا کربلا کا تذکرہ پرانا ہے؟ اگر پرانے ہونے کے بنا پر ترک کرنے کو کہہ رہے ہو تو آج سے قرآن مجید میں آدم کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دو، نوح علیہ آیتیں پڑھنا چھوڑ دو، ابراہیم و اسماعیل کی آیتیں پڑھنا چھوڑ دو، اس لیے کہ وہ کربلا سے پرانی ہے۔ سبب ہے محمد پڑھنا چھوڑ دو تو عجب نہیں کوئی ہم سے کہے جو یہ قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ بھی چھوڑ دیں، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن میں عبرت ہے کہ آدم کا تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ تم کہانیوں کے طرف پڑھ لو، آدم کا تذکرہ قرآن مجید میں اس لیے ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، نوح کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، ابراہیم و اسماعیل کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، یحییٰ کا تذکرہ اس لیے ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، توجہ، یوسف کا تذکرہ اسی لیے ہے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ کہ یہ ساری چیزیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، آدم کا تذکرہ دہراتے ہیں قرآن میں
ताकि इबरत हासिल की जाए। नूह का तज़किरा दोहराते हैं इसलिए ताकि इबरत हासिल की जाए, तो करबला का तज़किरा भी इसलिए करते हैं ताकि इबरत हासिल हो जाए। करबला में करिश्मा दिखाई देता है, ये करबला में करिश्मा दिखाई देता है, जो जख्म खाता है हंसता दिखाई देता है। ये मस्जिदें, ये नमाजें, ये आबिदा की सफेद मेरे हुसैन का सदका दिखाई देता है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत मुर्दाबाद, हुसैनियत मुर्दाबाद, हुसैनियत मुर्दाबाद। वाकई में जज्बा जिक्र हुसैन किस लिए करते हैं? ताकि इबरत हासिल हो जाए। जिक्र करबला भी इसलिए करते हैं ताकि इबरत हासिल कर सके। एक जुमला और दे दूं, इसलिए मैं दोहराता हूं ताकि इबरत हासिल हो जाए। नूह का तज़किरा इसलिए करते हैं ताकि इबरत हासिल करो। हर कोई शख्स कुरान मजीद से इबरत नहीं हासिल कर सकता, इसके लिए बाफहम होना बहुत जरूरी है। तवज्जो दीजिएगा, कुरान से इबरत वही हासिल कर सकता है कि जो बाफहम होगा, जो अक्लमंद होगा। कुरान से इबरत वही हासिल करता है जो अक्लमंद हो। अक्लमंद वालों के लिए ये इबरत है। इसी तरह से करबला सबके समझ में नहीं होती, करबला समझने के लिए हुर मिजाज होना जरूरी है। किसे नमाज और ये बाकायदा तौर पर सिलसिला चलता रहता। क्यों, कैसे? नहीं, मुझे इंसाफ होता है, अपने मुंह से सवाल में करता हूँ। कभी आपने किसी को गम मनाते हुए देखा हो, उसे चिढ़ते देखा है? कोई गम मना रहा हो और उससे कोई चिढ़ रहा हो? कभी नहीं देखा हो। कोई गम मनाए उसे कोई चिढ़े, कभी नहीं देखा हो। हाँ, खुशी में चिढ़ते जरूर देखा। मैंने तो फिलहाल नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा कोई गम से चिढ़ रहा हो, लेकिन खुशी से चिढ़ते मैंने देखा। कोई जी यहाँ शादी हो, बहुत बड़ी शादी करते तो दूसरे आदमी हो, उनके यहाँ इतनी बड़ी शादी हो रही है, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? सही है या गलत इसकी बहस नहीं है, लेकिन चिढ़ा खुशी से जाता है। लेकिन किसी क्या मौत हो गई हो, वो अपने बाप को, अपनी माँ को रो रहा हो, अपने भाई को रो रहा हो, कोई चिढ़ता है, बल्कि जाकर तसल्ली दी जाती है। नहीं चिढ़ता। लेकिन मैंने सिर्फ एक कौम देखी है कि जो गम से चिढ़ा है, जो गम से चिढ़ा है। भाई मैं गम मना रहा हूं, मैंने किसी से ये नहीं कहा कि तुम मजलिस पे आओ, तुम फर्श पर आओ। जिसका मन करे वो फर्श पर आए, जिसका दिल करे वो फर्श हुसैन पर आए। मैं किसी को बुलाता नहीं, इसलिए क्योंकि हुसैन को किराएदार के अज़ादार नहीं चाहिए। शीशे में कोई बाल नहीं। कहा हुसैन ने बातिल अगर मिटा न दिया तो कसम खुदा की मैं अली का लाल।
باقی دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں اور آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا ہے. انشاءاللہ پھر کسی موقع غم میں کبھی کسی کو نہیں چڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. یہ میرے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا غم سے کیوں چڑھتے ہیں. میری نگاہ ایک سوال پر گئی تب سمجھ میں آئے غم سے کیوں چڑھتے ہیں. شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے جناب علامہ امینی صاحب سے ایک سوال کیا جو صاحب الغدیر جنہوں نے غدیر پر 20 جلدیں لکھی ان سے سوال کر دیا کہ یہ بتائیے شہادت 13 معصومین کی ہوئی ہے, آپ ایک معصوم کا غم اتنے شان و شوکت سے اس اعتبار سے مناتے ہیں اور اتنے دنوں تک مناتے ہیں. 13 معصوم شہید ہوئے, جواب سنتے جائیں, 13 معصوم شہید ہوئے, سب کا غم کیوں نہیں مناتے؟ صرف کربلا والوں کا غم اتنی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. لیکن جو علامہ امینی صاحب نے جواب دیا, میری جانیں ان پر قربان, بہت ہی خوب جواب دیا. لیکن علامہ امینی صاحب سے پہلے میں ایک جواب دوں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے روح کو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ یہ جواب سنتے جائیے کہ اس لیے غم مناتے ہیں, 13 معصومین کا غم نہیں مناتے, صرف ہم ایک معصومین کا غم اتنی شان و شوکت سے مناتے ہیں. زمانے والے جب ایک معصوم کا غم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ 13 معصوم کا غم کیسے؟ فاطمہ زہرا کے نورین کا نام, علی و فاطمہ زہرا کے نورین کا نام, فلک فلک ہے لکھا شاہ مشرقین کا نام, زمین عرش سے, کرسی سے, لوح اعظم سے, ارے کہاں کہاں سے مٹاؤ گے تم حسین کا نام. حسینیت زندہ باد, 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 حیدری یا علی, بلند رسول یہ آخری جملہ سنیں, جواب ربط مسائل پہ آ گئے. جواب دیا جناب علامہ امینی صاحب نے, انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہم کربلا والوں کا غم اس لیے مناتے ہیں تاکہ تم غدیر کی طرح کربلا کو بھلا نہ دو. یعنی پتہ یہ چلا, ایک منٹ رکے, یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر زمانہ کل غدیر کو نہ بھلایا ہوتا تو حسین کو کربلا بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. چشمے کوثر اٹھا کے لا, جبرائیل میں قصیدہ حیدر سناؤں گا, میرے لیے غدیر کا منبر اٹھا کے لا, میرے حیدری محمد آل محمد پر ایک بار دلیل سلام. علی کی ہے اور نادے علی ہے, کیا یہ جوانی علی کی ہے اور تصویر آج ایسی بنانی علی کی ہے. جاگے تو لافتہ کا ترانہ دکھائے دے اور سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائے دے. دام دام علی علی, دام دام علی علی, سے بولو علی علی, مل کر بولو علی علی, کا مولا 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 علی علی, میں دیکھا علی علی, میں دیکھا علی علی, میں دیکھا علی علی, کا فاتح علی علی, قبر اکھڑے
کربلا والوں تذکرہ کہاں تک زمانہ چھپائے گی؟ کہاں تک کربلا والوں کا تذکرہ چھپائے گا؟ کربلا والوں کو سمجھ سکو کہ یہ صرف شہید نہیں ہو گئے، اگر چاہتے تو نہ جانے کتنا قتل کر دیتے اور فتح کر کے چلے، کہ جس کے صرف ایک خط کھینچنے سے یہ حیرت ہو کہ خط پار نہ کر سکے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے واقع، اور چونکہ ابھی تقریب بھی ہونی ہے۔ اگر مولا عباس نے کربلا میں جنگ کے جوہر دکھا دی ہوتے تو کوئی بچ کے نہ آتا۔ بہت دیر تک پڑھتے رہے نشے، آپ لوگوں نے شجاعت سن لی، ساری چیزیں سن لی، اور سب اسی پر بحث کرتے ہیں زیادہ تر کہ اگر مولا عباس کو جنگ کی اجازت مل گئی ہوتی تو کیا ہوتا۔ کہنے والوں نے بہت خوب کہا، صرف سرسری نگاہ سے سن لیں۔ کہنے والوں نے کہا، جیسے بلال قادری صاحب نے کہا کہ محبت کی نہ موجے غضب لاتی تو کیا ہوتا، جب انہیں وعدہ حق پر شکن آتی تو کیا ہوتا۔ تو اکثر آن کے اس نقطے پہ کربلا بھی سوچتی ہوگی، اگر شاموں سے پہلے مشق چھپ جاتی تو کیا ہوتا۔ یہ مصرع آپ نے سنا ہے نا، مرد مصائب کے لیے میں شعر پیش کر رہا ہوں، مصائب پہ آ گیا۔ کہا اگر شاموں سے پہلے مشق چھپ جاتی تو کیا ہوتا۔ سرزمین اعظمگڑھ سے جناب ساغر اعظمی نے اس کا جواب دیا، کیا ہوتا۔ انہوں نے کہا محبت کی ہنا موجے غضب لاتی تو کیا ہوتا، زمینیں وعدہ حق پر شکن آتی تو کیا ہوتا۔ تو اکثر آن کے اس نقطے پہ کربلا بھی سوچتی ہوگی، اگر شاموں سے پہلے مشق چھپ جاتی تو کیا ہوتا۔ تو سنیں کیا ہوتا۔ خون پانی کی جگہ نہر میں بہتا ساغر کر دکھا دیتا جری ایسی شجاعت رنگ میں۔ خون پانی کی جگہ نہر میں بہتا ساغر کر دکھا دیتا جری ایسی شجاعت رنگ میں۔ فرد عباس پہ تھا شاہ کا پہلا ورنہ، دو محرم کو ہی آزادی قیامت۔ رہنے کے لیے عشق عزا کافی ہے، زندہ رہنے کے لیے عشق عزا کافی ہے، ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے۔ چاہے جتنے بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو بس عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ نعرہ حیدری، جس کے پاس اتنی شجاعت ہو، اتنی دریا دلی ہو، اور وہی عباس جائے پانی کے لیے اور بازو کرم ہوتے تھی کسی میں مجال کی جو عباس کے بازو کرم کر لیتا ہے۔ میں جب اس منظر پر پہنچتا ہوں بڑی غور سے سوچتا ہوں کہ عباس جیسا با وفا اور عباس جیسے شجاع اور بہادر ان کی ماں بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں
दयाल को दयाल फिराए जाए। अब्बास जैसे बाप अज़ीज़ान मौत को मुझे इंसाफ से बताइएगा, आप तो किसी काम के लिए आमादा किया जाए और वो काम मैं करना दिया जाए, आपके दिल पर क्या बीतेगी? अब्बास को हमेशा हुसैन ने यही कह के समझाया था, अब्बास ये करबला नहीं है, तुम करबला की अमानत हो। अब्बास ये करबला नहीं है, तुम करबला की अमानत हो। अज़ादारों, अब्बास के दिल पर उस वक्त क्या बीती होगी? एक भाई के जनाजे पे 3 बेबस होने लगे हो, एक भाई ने तलवार निकालनी चाहिए, आका हुसैन ने हाथों पे हाथ रख के यही कहा था, अब्बास ये करबला नहीं है, तुम करबला की अमानत हो। अज़ादारों, तो करबला आ गई, वो मौका आ गया। अब्बास उस वक्त तड़प गए जिस तनावों को अपने हाथों से अब्बास ने बांधा था, अब उसी तनावों को उसी हाथों से खोलने का हुक्म मिला। तनावों को अब्बास ने अपने हाथों से खोला, दूर पर खैमा नस्ब हुआ। अज़ादारों, एक वक्त वो आ गया कि जब सारे असहाब व अंसार शहीद होने लगे, मौला अब्बास आगे बढ़ के कहते हैं, आका मुझे भी मरने की इजाजत दे दो, आका मुझे भी मरने की इजाजत दे दो। अज़ादारों, मौला हुसैन ने कहा, अब्बास तुम तो लश्कर के अलमबरदार हो ना, तुम तो लश्कर के सिपह सालार हो ना, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं? अज़ादारों, जब दोबारा वापस आए हैं, हुसैन ने यही जुमला जैसे दोहराया है ना, अज़ादारों मुझे तसव्वुर करिएगा जरा सा कि मौला हुसैन ने जब ये जुमला दोहराया तो पहली मर्तबा में तो अब्बास ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरी मर्तबा में जवाब दिया, अय आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमबरदारी करता, अय आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं सिपह सालारी करता। अज़ादारों, हर एक शहीद हो चुके हैं, असहाब शहीद हो चुके हैं, अंसार शहीद हो चुके हैं, सिर्फ शहीद नहीं, हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि हर शहीद की लाश खैमे में लाता था। अज़ादारों, 1 मिनट के लिए सुनते चले कि हुसैन सिर्फ लाश लेकर आ नहीं रहे थे और सिर्फ इजाजत नहीं दे रहे थे, नरख़े आदा में घिरे हुए थे। जब किसी की लाश लेने के लिए जाते थे तो पहले जंग करते थे, न जाने कितने जख्म लगते थे हुसैन के नाज़रीन पर। अज़ादारों, हुसैन इसी असना में जैसे मौला अब्बास ने कहा, ये जवाब दिया, इसी असना में अला तश की सदाए क़याम हुसैनी से आने शुरू हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास मैं तुम्हें जंग की इजाजत नहीं देता, बल्कि इन बच्चों के पानी का सबील कर दो। अज़ादारों, मौला हुसैन मौला अब्बास खैमे में जाते हैं, जाने के बाद मश्क सकीना तलब करते हैं। जनाब सकीना से मश्क तलब की, उधर जनाब ज़ैनब ने सब बीवियों को बुलाया, अब्बास को हल्के में लिया, अब्बास को हल्के में लिया। हल्के में लेने के बाद ज़ैनब ने बीवियों की तरफ मुखातिब होकर कहा, बीवियों, जब मैं मदीने से चलने लगे थे तो मैंने तुम्हारे पर्दे की जमानत ली थी, आज ये ज़ैनब पर्दे की जमानत वापस लेती है, इसलिए कि जिस अब्बास के भरोसे मैंने पर्दे की जमानत ली थी वो अब्बास मरने के लिए जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मौला अब्बास निकलना चाहते हैं, मौला अब्बास को इमाम हुसैन ने एक आलम दिया, एक मश्क दी, एक टूटा हुआ नेज़ा दिया। जो अलम दिया था उस पर लिखा हुआ था, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अज़ादारों, इमाम हुसैन ने उसे कलमज़द किया, नीचे लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने नीचे लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब समझ गई कि अब जो गया है वापस लाया। आका हुसैन ने तस्दीक भी कर दी, अब अब्बास पलट कर नहीं आएंगे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, और अब्बास जाते हैं, नहर किनारे पहुंचे, इधर फुरात के करीब पहुंचना था, मश्क सकीना भरी। मश्क सकीना भरने के बाद रहवार को इशारा किया, रहवार को इशारा किया, रहवार आया वफा, तू भी
اس کا بھوکا اور پیاسا ہے نا، تو بھی سیراب ہو لے، تو بھی سیراب ہو لے، اپنا تشنہ لبی کو دور کر لے۔ ازادار و رہبار نے منہ پھیر دیا، عجب نے رہبار نے کہا ہو زبانی میں اے آقا، آقا زادی پیاسی رہ جائے اور غلام ہو کر کے سیراب، اجرکم اللہ۔ ازادار و مولا پاس میں مشق سکینہ پڑی، مشق سکینہ لے کر چاہتے ہیں کہ یہ مشق سکینہ کسی طرح سے خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ پوری آس بندی ہوئی ہے ازاداروں، بس دو جملے سن لے مسائل کے، میں نے مسائل بھی ختم کر دیا۔ ازاداروں پوری آس بندی ہے عباس کی، کسی طرح سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ازاداروں آگے بڑھتے جاتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ازاداروں لوگوں نے کہا یہ پانی پہنچ جائے گا، کسی شکی نے چھپ کر وار کیا، عباس کا دایاں شانہ قلم ہو گیا، پھر دوسرے شکی نے وار کیا، عباس کا بایاں شانہ قلم ہو گیا، فوج اشکیا میں ایک ہلچل مچ گئی، ایک ہلچل مچ گئی، کعب شانے بھی قلم ہو گئے۔ عباس کی آس نہیں ٹوٹی ہے، عباس چلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا دیکھو عباس کی ساری روح مشق سکینہ پہ ہے، پوری آس مشق سکینہ پہ ہے۔ اسی اثنا میں ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو مشق سکینہ پہ لگا، سکینہ کے مشق پہ جیسے ہی لگنا تھا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ ازاداروں وہ مشق سکینہ سے پانی نہیں، عباس کے جگر کا لہو بہ رہا ہو۔ جیسے ہی لگنا تھا عباس نے رہبار کا رخ موڑ دیا، عباس نے رہبار کا رخ موڑا۔ ازاداروں آپ نے بارہا سنا ہے نا، عباس کے سر پر گرز لگی، کسی نے اشکال کیا کہ عباس اتنے قد و قامت والے تھے، ان کے سر پر گرز کیسے کوئی مار سکتا تھا؟ کون ان کے سر پر گرز مار سکتا تھا؟ وہ رہبار پر سوار تھے۔ ازاداروں سنیں گے گرز کیسے مارا گیا۔ ازاداروں جیسے ہی عباس نے اپنے رہبار کا رخ موڑا تھا نا، ویسے ایک شکی نے تیر چلایا جو عباس کے آنکھوں پہ آ کر رکے۔ مجھے انصاف سے بتائیے، ہماری آنکھوں میں کچھ چلا جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے نکالتے ہیں، لیکن اتنا بڑا تیر عباس کے ہاتھ قلم ہو چکے تھے۔ عباس کیسے نکالے؟ جیسے تیر کو نکالنے کے لیے مولا عباس جھکتے ہیں، ویسے ایک شکی آگے بڑھا، گرز لے کر سر پر مارا۔ اب عباس زین پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین کی طرف آئے اور آنے کے بعد سلام عرض کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ ازاداروں بس اتنا سننا تھا، حسین نے اپنی کمر پکڑ لی، یا اخی علان کا سراسا، اے بھائی عباس تمہارے بدلے سے میری کمر ٹوٹ گئی، علان